احسن اقبال صاحب، یہ جو اڑان پاکستان ہے اس کے ساتھ گرین پاکستان کا منصوبہ بھی جڑا ہوا ہے. دیکھیے گرین پاکستان تو ایک جز ہے نا. ہمارا جو منصوبہ ہے اڑان پاکستان کا وہ بہت براڈر ہے، اور یہ اس کا تعلق تیسرے ای سے ہے جو انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کے تناظر میں فوڈ سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی کو ایڈریس کرتا ہے. حامد میر صاحب دیکھیے، گرین پاکستان نہیں بلکہ میں کہوں گا گرین ریولوشن 2.0 کی ضرورت ہے ہمیں. ہم نے ایک 60s کے عشرے میں گرین ریولوشن کیا تھا جب گندم کی پیداوار میں کافی اضافہ کیا اور ہم خشک سال اس سے گندم کی کمی سے بچ گئے. اب ہماری آبادی کا جو دباؤ ہے اس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہم اس پروگرام میں اپنے اڑان پاکستان میں ایک پرائرٹی بنایا ہے. آپ دیکھیے پاکستان کی آبادی 1980 سے لے کے 2017 تک مسلسل گھٹ رہی تھی. ہمارا جو کرو ہے آہستہ نیچے آ رہا تھا. ہم 3.2 سے تقریباً 2.4% پہ آ گئے تھے. جو آخری ہمارا سینسس ہوا ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ 2017 سے 2023 کے درمیان ہماری آبادی بڑھنے کی شرح 2.4 سے بڑھ کر 2.55% ہو گئی ہے. اگر ہم اس تناسب سے چلیں گے تو 2050 تک ہماری ملکی آبادی 40 کروڑ ہو جائے گی. آج 24 کروڑ کو سنبھالنا ایک چیلنج ہے. وسائل کم ہو رہے ہیں، زراعت یا زمین کے پانی کے فیکس پانی کی جو دستیابی ہے وہ بہت ہم واٹر سٹریسڈ اکانومی بن چکے ہیں. تو اگر ہم نے آبادی کو نہ قابو کیا تو یہ فوڈ اور واٹر سیکیورٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہوں گے. اچھا، پھر اگر آپ پاکستان کی زراعت کو دیکھیں تو ہم جو پہلے 10 ہماری پروڈیوس ہیں، چاہے گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، گنا ہے، ہمارے اجناس ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، جو چیز ہم بھی اگاتے ہیں اس میں دنیا کے پہلے 10 سے 12 پروڈکشن کے لحاظ سے ہم ممالک میں شامل ہیں. لیکن اگر آپ ان کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں، فی ایکڑ پیداوار دیکھیں تو ہم باٹم 1/3 میں ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ڈیری سیکٹر دیکھ لیجئے. پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے بڑا دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن ہمارے فی جانور پیداوار 1500 سے 1800 لیٹر ہے، جبکہ دنیا آج 6000 لیٹر 5000 لیٹر عام لے رہی ہے. ہم اگر صرف دودھ کی پیداوار 1500 سے 3000 لیٹر پہ ہی لے آئیں تو آپ دیکھیں یہاں دودھ کی نہریں بیٹھ جائیں گی. اچھا، پھر ہم نے یہ اتنا دودھ ہے وہ ہم نے اس کو پروسیس نہیں کرتے، وہ گوالے کے ڈومین میں ہے، ان ہائیجینک ہے. ہم نے ویلیو ایڈیشن نہیں کی کہ آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو کوئی ڈیری پروڈکٹ ہمارے ملک کی نہیں نظر آئے گی، وہ کوئی اسکینڈینیویا سے، کوئی نیوزی لینڈ سے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہر ایگریکلچر کے پروڈکٹ کی ویلیو چین بنا کے ہم ویلیو ایڈیشن میں جائیں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. پتوں کی میں ہمارے پاس ایک ہارٹی کلچر کا کلسٹر ہے جہاں پودے اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اتنا گلاب اگاتے ہیں. وہ گلاب جو ہے یا جلسوں میں ٹنوں کے حساب سے ہماری کاروں پہ اور ہم پر پھینکا جاتا ہے، یا مزاروں پہ ہم قبروں پہ سارا پھینک کے ضائع کر دیتے ہیں. اگر یہ گلاب چین کے پاس ہوتا تو چین اس گلاب سے کوئی 101 چیزیں بنا رہا ہوتا نا. چونکہ ہم نے اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں کی، اس کو کموڈٹی ہی رکھا ہے. تو ہمارے اس منصوبے میں یہی چیز ہے کہ ہم اپنے ہر کلسٹر کے اندر ایک ویلیو چین کو بنائیں. سندھ میں کچھ لوگوں نے گلاب کے پھولوں سے پرفیوم بنانے کی فیکٹریاں شروع کر دی ہیں. جی، یہ روز آئل جو ہے یہ بہت مہنگی چیز ہے اور یہ کئی چیزوں میں جاتا ہے. یہ روز واٹر، روز آئل، اس سے آپ کئی دوائیوں میں جاتا ہے، کئی کاسمیٹکس کے اندر جاتا ہے. تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ہر شعبے کا، اب مثال کے ایک اور میں دیتا ہوں، آم ہے ہمارا. اگر آپ دیکھیں آم ایک موسمی چیز ہے جو موسم میں آتی ہے اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے. آپ اگر جائیں کبھی بینکاک ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ کریں تو آپ کو وہاں پہ ان کے ڈیوٹی فری ایریا میں اتنے خوش نما مینگو پروڈکٹس ملتی ہیں، طرح طرح کی. کوئی ڈرائی مینگو ہے، کوئی مینگو چاکلیٹ ہے، کوئی کچھ ہے. لیکن وہ پاکستان کے مینگو کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے. دیکھیے وہ اتنا بھی نہیں نا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو کس طرح ویلیو ایڈیشن گلوریفائی کیا ہے، پروڈکٹس بنا دی ہیں. ہم نے اپنے مینگو کو صرف ایک کموڈٹی رکھا ہے کہ بس اس کو کاٹ کے کھانا ہے، اس سے کوئی پروڈکٹ نہیں بنانی جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ. بالکل ٹھیک ہے. ہم دنیا میں 5واں سب سے بڑا کھجور پیدا کرنے والا ملک ہے. ہماری کھجور کوڑیوں کے بھاؤ کموڈٹی ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں. وہ ہمارے ملک سے لوگ لے جاتے ہیں، اس کو دبئی میں، مڈل ایسٹ میں پروسیس کر کے، بلوچستان اور سندھ سے لے کے جاتے ہیں، اس کو پروسیس کر کے ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور ہم وہاں سے خریدتے ہیں. ہاں اچھا جی، آپ نے ذکر کیا ہے جی گلاب کا، آم کا، کھجور کا، اور ایک اور بھی چیز ہے
اس کا بھی ہم آج ذکر کرتے ہیں احسن اقبال صاحب کے ساتھ. اور 2 سال پہلے شمالی وزیرستان میں گیا تھا تو محمد خیل کے علاقے میں نے کیا دیکھا اور وہاں پہ FWO کے انجینئرز نے مجھے کیا بتایا, وہ ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. محمد خیل میں ایک کوپر مائننگ پروجیکٹ ہے. بہت سے ممالک مل کے بھی ہمیں جو ہر سال 3 یا 4 ارب ڈالر کی امداد دیتے ہیں, یہ صرف ایک علاقہ اس امداد سے بہت زیادہ کام پاکستان کے مستقبل کے لیے کر سکتا ہے. This is the second largest copper site of Pakistan. پاکستان میں جو منرلز ہیں ان کی ورتھ کتنی ہے؟ تقریباً کوئی it is 6 to 8 ٹریلین US ڈالرز کا پوٹینشیل. اگر 6 ٹریلین US ڈالرز کی ورتھ کے ہمارے پاس منرلز ہیں تو ہمارے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سر بالکل 6 ٹریلین ڈالرز کے معدنی ذخائر موجود ہیں, اور یہ وہ ذخائر ہیں جو آپ کو میرے پیچھے شمالی وزیرستان کے علاقے محمد خیل میں نظر آ رہے ہیں. اچھا احسن اقبال صاحب, آپ کا ٹارگٹ ہے اڑان پاکستان میں 1 ٹریلین ڈالر کی اکانومی. FWO کے انجینئر نے ہمیں بتایا کہ 6 سے 8 ٹریلین ڈالر کے تو صرف منرلز ہیں پاکستان میں. تو اگر صرف ان منرلز کو ہم صحیح طریقے سے ایکسپلور کریں اور پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں تو آپ کی اکانومی 1 ٹریلین کی نہیں 8 ٹریلین کی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں, مائنز اینڈ منرلز ہیں, ہماری زراعت کو دیکھیں, ہمارے ہیومن ریسورس, ہمارا ہر طرح کی وسائل ہیں, اور جو ہم نے ناقدری کی ہے وہ ہماری اپنی پیدا کر رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے صرف اس ملک میں اگر سٹیبلٹی رکھی ہوتی, پالیسیز کو چلنے دیا ہوتا, آج ہم کوریا, ملیشیا ان سب سے آگے ہوتے. تو اب اگر ہم نے اس پر توجہ دی ہے تو آپ دیکھیے بلوچستان میں ریکوڈیک کا مسئلہ حل ہوا, اور اس سے یہ امکان اب پیدا ہوا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کو تقریباً جب یہ منصوبہ پروڈکشن میں آئے گا 2030 کے بعد تو اپ ٹو $1 بلین اور پلس اس کو حصہ ملے گا اس میں. اور یہ اربوں روپے جب بلوچستان کی حکومت کے پاس آئے گا تو وہاں پر پرابلی بلوچستان کی آبادی چونکہ بڑی کم ہے, وہ سب سے پر کیپٹا بیسس پہ پاکستان کا خوشحال صوبہ بنے گا. اب اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے وہاں پہ مختلف جو گروہ ہیں وہ سرگرم ہو گئے ہیں, دہشت گردی وغیرہ. یہ کسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اب کام شروع ہو گیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2013 سے 18 میں ہم نے جب سی پیک شروع کیا تو گوادر اور کوئٹہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا, زمینی سڑک نہیں تھی. یہ کوئی 650 کلومیٹر سڑک ہم نے 3.5 سالوں میں مکمل کی. FWO نے بنائی. 43 جوان شہید ہوئے سڑک کو بناتے ہوئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر گوادر سے تربت سے پنجگور, کلات, کوئٹہ, یہ پورا جو ایکسس ہے یہاں پہ سڑک بن رہی تھی تو کیا اس سے بلوچستان کو کوئی نقصان تھا یا فائدہ تھا؟ اور چائنیز انجینئرز پر بھی حملے ہوئے اور اس میں بھی انڈیا کا ہاتھ تھا. اچھا, اور یہ حملے کرنے والے اس سڑک پر وہی لوگ تھے, وہی عناصر تھے جو آج بلوچستان کے اندر پھر حملے کر رہے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا یہ بلوچستان کی ترقی کے لوگ ہیں یا بلوچستان کو جہالت میں, اندھیروں میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی وہاں پر اجارہ داریاں رہیں؟ تو ہمیں اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر جو آن سلاٹ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دشمن ہماری صلاحیت, ہمارے وسائل اور ہماری ترقی سے خائف ہیں. پاکستان نے ایک بڑے کم مدت میں ٹرن اراؤنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے معدنیات اور وسائل نکل رہے ہیں وہاں کے لوگوں پر بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. جی بالکل بالکل.